رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تمام قسم کی تعریف اور توصیف درود و سلام و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری کائنات کے لیے روشن و ہدایت بن کر تشریف لائے. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خدمت انسانیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے. وہ خدمت چاہے دینی خدمت ہو یا دنیاوی خدمت ہو، ہر طرح کی خدمت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اچھے لوگ ہو. مراد کون ہے؟ صحابہ کرام تھے. اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، جتنے بھی مومن آئیں گے، جتنے بھی متقی پرہیزگار لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو جسے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، ان سے بھلی بات کہتے بھی ہو اور ان کے سامنے اچھے کام کر کے دکھاتے بھی ہو جس سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں محکوم بن کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حاکم بنایا ہے. لوگوں کی قیادت و سیادت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کے معاملات پہ فیصلہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے سپرد کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا فرمایا گیا ہے. اخرجت للناس، لفظ ناس کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے لفظ ناس کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، تمہیں ہر ایک کی رہنمائی کرنی ہے، تمہیں ہر ایک کے سامنے واضح کرنا ہے، بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کا یہ ایک وصف بتایا، ایک صفت بتائی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے اذا شعرت بالألم فأنت حي، اذا شعرت بالألم فأنت حي، وإذا شعرت
بِأَلَمِ الْآخَرِينَ فَأَنْتَ إِنسَانٌ، کہ اگر تم صرف اپنا درد محسوس کرتے ہو، اگر تم صرف اپنا درد محسوس کرتے ہو تو تم زندہ ہو، لیکن اگر تم دوسروں کا درد بھی محسوس کرتے ہو تو تم ایک انسان ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کا درد محسوس نہیں کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اپنی دنیا میں مست و مگن رہتا ہے، انسانیت سے تعلق توڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بار بار سنا ہوگا، اس مقولے کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اسے بہت زور کی پیاس لگی، پیاس کی شدت اتنی تیز تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی۔ راستے میں اسے کنواں نظر آتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے تنہ تنہا کنویں کی تہ میں جاتا ہے، کنویں کے اندر کنویں کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور جا کے وہاں سے پانی پی کے جب اوپر آتا ہے تو اس کی نظر ایک کتے پہ پڑتی ہے۔ حدیث رسول میں ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی نظر ایک کتے پر پڑتی ہے۔ وہ کتا اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کنویں کے ارد گرد کی جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی کے دل میں رغبت پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ آدمی بہت گنہگار انسان تھا، وہ آدمی بہت گنہگار انسان تھا، لیکن جب اس آدمی نے دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہو گیا۔ ایک جانور کے لیے اس کے دل میں رغبت پیدا ہو گیا اور وہ پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز تلاشنے لگا، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کی نظر اپنے موزے پر پڑی، چمڑے کا موزہ اس نے پہن رکھا تھا، اس کی نظر اپنے موزے پر پڑی، وہ کنویں کی تہ میں داخل ہوا اور اپنے چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا اور چمڑے کے موزے کو اپنے منہ سے دبا کر وہ پانی لے کر اوپر آیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے اس کتے کو پانی پلا دیا، اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا اس ادا سے، اس کے اس نیک عمل سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کی۔ اسے پیاسا کتا نظر آیا، اس کے دل میں درد پیدا ہوا تو اس نے پانی پلایا کتے کو اور اللہ رب العالمین اس گناہوں کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ جب ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو اگر آپ انسانوں کو پانی پلائیں، انسانوں کی ضروریات کو پورا کریں، انسانوں کے لیے آپ کے دل میں درد ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو، تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے، ایک یہودی بچہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، تو ان کی والدہ انس بن مالک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اس بچے کو آپ کی خدمت میں لیتی ہوں، اب یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔
تو راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 20 سال تک کی، کہتے ہیں کہ ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام تھا، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. سوچیے ایک یہودی تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کے لیے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس کا حال چال پوچھنے کے بعد اس کی عیادت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا اصلی ایمان لے آؤ. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی وہی موجود تھا. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطع ابا القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. تو باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، اسلام لے آؤ. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا. اس بچے نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی آپ ساتھ بڑی موجود تھے کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اس کی وفات ہو گئی. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے صحابہ کرام اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک یہودی بچے کی قیادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس سے انسانیت کی خدمت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھید بھاؤ نہیں کیا کرتے تھے. ایک عورت یا ایک آدمی، روایت میں ہے کہ ایک عورت یا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گیا، اس نے کوڑا نہیں ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ اس نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں ڈالا، اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے. یہ اخلاق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے پاس گئے، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. اس کے پاس گئے، اس کے سر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اسے اسلام کی دعوت دی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خدمت اگر انسانیت کی کوئی ہو سکتی ہے، انسان کی سب سے بڑی خدمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جائے، اسے توحید کی طرف بلایا جائے، اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے. سب سے بڑی خدمت ہے دنیا میں، سب سے بڑی خدمت اگر کوئی کر رہا ہے اس وقت تو وہ لوگ ہیں، وہ علماء دین ہیں، وہ ربانیین ہیں جو لوگوں کو ظلم اور تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لاتے ہیں، لوگوں کو شرک کی غلاظت سے نکال کر توحید کی طرف لاتے ہیں. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی ہے. دنیا میں تو انسان جیسے تیسے زندگی گزار لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد توحید کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اگر انسان موحد تھا تو اللہ رب العالمین اس سے نجات عطا فرما دے گا، لیکن اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے پاس سے اٹھے، جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اللہ رب العالمین کی تعریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور قبول کرتے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ جنت کا مستحق بن گیا. سوچیے
کبھی اس نے نیک عمل نہیں کیا، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے حج ادا نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی نیک کام کرتے رہتے، پوری زندگی نیک کام کرتے رہتے، اچھے کام کرتے رہتے، لیکن مرنے سے پہلے وہ غلط کام کرنے لگتے، برائیاں کرنے لگتے، اور ان کی وفات اسی حالت میں ہو جاتی ہے، وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی برائیاں کرتے ہیں، پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیتے یا پھر وہ اچھے کام کرنے لگتے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور انہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جب ہماری وفات ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان بالخیر پر ہو، ایمان بالخیر پر ہو۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، آپ ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کریے، کیونکہ شیطان انسان کا بھولا ہوا دشمن ہے، وہ ہر دم انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اولاد آدم کو گمراہ کر دے، راہ ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے کر چلا جائے۔ لہٰذا آپ دعا کریں اللہ رب العالمین تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اے پروردگار عالم تو ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو دعائیں مانگنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ آپ ایسے کام کریں گے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو مزید خیر کی کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ مسلسل گناہ کریں گے، غلط کام کریں گے، تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کا غضب آپ پر نازل ہوگا، اور پھر آپ کی وفات ایسے حالت میں ہو سکتی ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا۔ تو موضوع بحث ہے انسان کی خدمت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی خدمت کی تشریح کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، مکمل ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے علی بن ابی طالب سے کہا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو یہ امانتیں تم ان کے پاس لوٹا دینا۔ لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنا یہ خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ جن لوگوں کی امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، ان میں کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تھے جو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، انہی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے، سچے نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہے، اس امانت کو جب میں چلا جاؤں تو لوگوں کو واپس کر دینا۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کی، ان کے حوالے کی، اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر انسانیت کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، صحابیات کو دی۔ ایک مرتبہ اسما رضی اللہ عنہا، ایک صحابیہ ہے اسما رضی اللہ عنہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس تشریف لائی ہے، میری ماں میرے پاس تشریف لائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں مشرک ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ حکم دیا کہ تم جا کر اپنی ماں کے حکم کو ادا کرو، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے اسلام کی دعوت دو، لیکن والدین کا جو حق ہوتا ہے، ماں کا جو حق ہوتا ہے اسے پورا کرو، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین اگر مشرک بھی ہو تو ہم پر والدین کی خدمت کرنا لازم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ اگر مشرک والدین اگر مشرک ہیں یا کافر ہیں اور وہ ہمیں کسی غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، وہ ہمیں شرک کی طرف بلائے، وہ ہمیں غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے تو ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن ان کے جو حکم ہے اسلام میں والدین کو جو حق دیا ہے ہمیں اسے ماننا ہے۔ اگر مشرک والدین بھی کسی جائز کام کا حکم دیتے ہیں جو اسلام میں جائز ہے تو ہمیں اس حکم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے انسانیت کی خدمت کا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ میں قحط سالی کہتے ہیں آسمان سے بارش کا نازل نہ ہونا، زمین سے اناج کا نہ نکلنا، تو قحط سالی عام ہو گئی۔ مشرکین مکہ کھانے کے لیے ترسنے لگے، غلے کے لیے ترسنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرکین مکہ کے لیے غلہ پہنچوایا، کیونکہ وہ لوگ پریشانی میں تھے، تکلیف کی حالت میں تھے۔ اب ایک انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے انسان کو دیکھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانیت کے درد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے مدینہ سے غلہ بھجوایا تاکہ ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں ختم ہو جائے۔ اسلام میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے انسانیت کی خدمت کا۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ راستے میں نل لگوا دیں یا فلٹر لگوا دیں، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کو فائدہ، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کے تعلق سے بہت پیاری پیاری باتیں اس میں بتائی ہیں۔ راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اَيُّ النَّاسُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام بتائے جس کو کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی محبت مل سکتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہوں۔ ایک انسان ہے، اس کے ہر عمل سے، اس کی ہر بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے دل میں یہ طلب ہے، یہ چاہت ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، نیکی کے راستے میں بھی، بھلائی کے راستے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا
احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. یہ کیسا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں. آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں. خوش کر دیں کہ جو بھی طریقے ہیں، کوئی آپ سے قرض مانگنے آئے، آپ نے اس کو قرض دے دیا، وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو ضروریات تھی وہ پوری ہو جائے گی. تو خوش کرنے کے جو بھی راستے ہیں اللہ رب العالمین اس ادا سے بہت پسند آتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا او تکشف عنہ کربۃ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کسی سے کسی کی تکلیف کو دور کر دے. کوئی انسان میں کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ اس کی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو اس سے دور کر دیں. اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا او تقضی عنہ دینا. ایک وہ انسان جو کسی کی جانب سے قرض ادا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کو اس کے اوپر رحم آ گیا، کسی کو اس کے اوپر رحم آ گیا اور اس نے اس کی جانب سے قرض ادا کر دیا. یعنی جس کا وہ قرض دار تھا اس کے پاس جا کر اس نے قرض کی ادائیگی کر دی. یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. ذرا سوچیے کسی کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو اور کوئی اللہ کو بندہ آ کے آپ کی جانب سے قرض ادا کر دے تو آپ کو کتنی خوشی ملے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے. اس کے بعد فرمایا کوئی انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو آپ نے اس سے دور کر دیا. اللہ رب العالمین کو یہ ادا بھی بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دے گا. آپ زمین والوں پر رحم کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے گا. ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کے قرض کو ادا کر دینا، یہ ایسی خوبیاں ہیں جس کا حکم ہمیں اسلام نے دیا ہے. انسانیت کی خدمت کا جو باب ہے وہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی کشادہ ہے. اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ساری چیزیں خدمت انسانیت میں آ جاتی ہیں. آپ کمانے کے لیے نکلتے ہیں اس نیت سے کہ آپ اس کمائی کے ذریعے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں گے، یہ بھی انسانیت کی خدمت میں شمار کیا جاتا ہے. تو انسانیت کی خدمت کا جو دروازہ ہے بہت ہی کشادہ ہے، بہت ہی بڑا ہے. آپ کو انسان کی خدمت کرنے کا جب بھی موقع ملے آپ انسان کی خدمت کیجیے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بہت سارے واقعات اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کیے جس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ انسان چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا میں جو ایک دوسرے کے معاملات میں آپ اس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے. آپ کے سامنے میں نے ابھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے. اسما رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں مشرک بھلے ہے لیکن تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے. اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں میں لوگوں کا درد ہونا چاہیے. کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھ کر، اس کی مصیبت کو دیکھ کر اگر آپ کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے
آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس جیسی بھی استطاعت ہو، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ پیدا فرما دے جس کا حکم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. الہ العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث پر ثابت قدم رکھ. پروردگار عالم تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا. پروردگار عالم تو ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم تو ہمیں ایک دوسرے کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے تو ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دے. اے پروردگار عالم ہمیں سے جو مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، غموں میں ہے، ان کی پریشانی کو، ان کی تکلیف کو دور فرما دے. پروردگار عالم مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے پروردگار عالم ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ رب العالمین تو سننے والا، دیکھنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه تعالى جواد كريم مجد الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.